ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو دلائل کی روشنی میں کہنے والی ہیں، بعض اسلاف کے اقوال کی روشنی میں کہنے والی ہیں، اور بہت ساری باتیں انسان اپنے تجربات کی بنیاد پہ کہتا ہے۔ میری عمر بہت کم ہے، علم بہت کم ہے، تقوی کا میں دعویٰ کرتا ہی نہیں ہوں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ تھوڑی عمر میں میرے تجربات بہت ہیں، اس پر میں کھلے دل سے اظہار کرتا ہوں۔ میں نے تھوڑی وقت میں بہت سفر کیا ہے۔ بعض چیزوں کا تعلق علم اور تقوی اور حلقے سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق تجربے سے ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کس بندے کا فن ہے اور کس بندے سے کون سی چیز سیکھنی ہے۔ بس میں اس موضوع پر آپ کی خدمت میں آج بات کروں گا کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کام کے ماہر سے رابطہ کریں، آپ تھوڑے وقت میں زیادہ سفر طے کریں گے، وگرنہ آپ کر نہیں سکتے۔ آپ ایک ہدف کا تعین کریں اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے خود تجربات نہ کریں، ایک ایسے شخص سے رابطہ کریں جو اس ہدف تک پہنچنے کا ماہر ہو۔ آپ استشارہ کریں اور استخارہ کریں۔ استشارہ لوگوں سے ہوتا ہے، استخارہ اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ سے بھی استخارہ کریں، خیر مانگیں، اور اپنے حلقے اور دوست احباب سے استشارہ بھی کریں۔ استخارہ کا مفہوم ہمارے ذہن میں جو ہے وہ بالکل غلط ہے کہ آدمی دوڑ کر نفل پڑھے، پھر اللہم انی استخیرک کا یہ دعا مانگ لے، پھر سو جائے تو خواب میں اس کو کوئی چیز نظر آتی ہے، اور جو خواب میں نظر آتی ہے نا وہ ہے کیا، وہ بھی آپ کو خواب کا ماہر ہی بتائے گا، عام بندہ نہیں بتا سکتا۔ جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے نا وہ بھی کیا ہے، وہ بھی عام بندہ نہیں بتا سکتا، خواب کا ماہر بتائے گا۔ ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھی کہ میں کعبہ کی چھت پر ہوں، بے لباس ہوں، اور دنیا بھر کے لوگ آ کر مجھ سے جنسی تعلق قائم کر کے جا رہے ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ میں اتنی گندی تو نہیں جتنا میں نے خواب میں دیکھا۔ جب خواب کے ماہر سے تعبیر پوچھی تو انہیں فرمایا اللہ تجھ سے ایسا کام لے گا جس سے دنیا بھر کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور تعبیر کیا تھی؟ مکہ سے مدینہ منورہ نہر زبیدہ کھدوائی جس سے ہر حاجی ہر عمرے والا پانی پیتا تھا۔ اب دیکھو خواب کیا ہے اور تعبیر کیا ہے۔ تو خواب بھی اگر خواب میں دیکھ لیں نیند میں تو وہ بھی آپ نے پوچھنا ہے، اور خود اس کا نتیجہ بھی نہیں نکالنا کہ میں نے یہ دیکھا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہدف تک پہنچنے کے لیے شخص کا تعین کریں اور پھر اس شخص کے بعد کسی اور سے رابطے نہ کریں، آپ بہت جلد اپنے ہدف تک پہنچیں گے۔ تھوڑے وقت میں زیادہ سفر طے کریں گے، تھوڑے وقت میں زیادہ۔ آپ حضرات کو میڈیا کا شوق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس کیمرہ ہونا چاہیے اور میری ہر نقل و حرکت کیمرے پر نوٹ ہونی چاہیے، آپ کی خواہش ہے۔ اس کا حل یہ نہیں کہ آپ کیمرہ خود بنائیں۔ آپ کیمرہ خود بنائیں گے تو آپ کی پوری زندگی گزر جائے گی اور شاید آپ کیمرہ نہ بنا پائیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ جہاں سے کیمرہ بنتا ہے وہاں سے کیمرہ لیں، جو کیمرہ چلانا جانتا ہے اسے سیکھیں، اور ایک لڑکا پیسے پر رکھ لیں، آپ کی نقل و حرکت یومیہ نیٹ کے اوپر آ جائے گی۔ تب تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہوگا نا، خود تجربے کریں گے تو مار کھائیں گے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ہدف تک پہنچنے کے لیے ایسے شخص کا تعین کریں کہ جو اس ہدف تک پہنچنے کا ماہر ہے، پھر استشارہ اور استخارہ کریں۔ ہم شخصیات کو دیکھتے ہیں کہ شہرت کس کی ہے، بس یہ بیماری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں فلاں شخصیت کا قد کتنا ہے، اس لیے ہم مشوروں کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ ان کا قد بھی ہوتا ہے، ان کی شہرت بھی ہوتی ہے، اس فن کے بندے نہیں ہوتے۔ ہمیں مشورہ وہ دیتے ہیں جو ہمارے مزاج کا نہیں ہوتا، ہم دل چھوٹا کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارا مرض کیا ہے؟ ہم پہلے ہدف کا تعین نہیں کر پاتے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ، ہدف کا تعین کر لیں تو ہدف کے لیے رہنما کا تعین نہیں کر پاتے کہ میں رہنما کس کو بناؤں۔ یہ دو باتیں پوری زندگی انسان بھٹکتا ہے اور زیادہ وقت میں تھوڑا کام نہیں کر پاتا، اور ہماری پالیسی ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرو۔ ہمارے پاس عمر بھی تھوڑی ہے، ہمارے پاس پیسہ بھی تھوڑا ہے، اور ہمارا ہدف بہت بڑا ہے۔ اب بتاؤ کم وقت میں اور تھوڑی عمر میں زیادہ کام کرنا ہو تو پھر آپ کو پالیسیاں ایسی بنانی چاہیے کہ تھوڑے وقت میں آپ زیادہ کام کر سکیں۔ اس کے لیے آپ دو چیزوں کا خیال کریں، نمبر ایک ہدف، اور نمبر دو ہدف تک پہنچنے کے لیے رہنما کا تعین۔ یہ دو باتیں آپ اپنا لیں تو آپ دیکھنا تھوڑے وقت میں کتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں۔ میری بات سفرات سمجھ آ رہی ہے؟ اس پر میں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہوں اور پھر مثالیں دینا شروع کرتا ہوں، تاکہ اوپر سے ہم چلیں نا، تاکہ بات کہاں سے آتی ہے اور میں کہاں تک، میں عرش سے چلوں گا اور اپنے گاؤں پر آگے رکوں گا، اس سے بڑا سفر تو نہیں ہو سکتا نا۔ میں عرش سے چلوں گا اور آخری مثال گاؤں پیش کر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے عرش پہ گئے، واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بحث گفتگو نہیں کی، سوال و جواب نہیں کیے، آپ گئے تھے، زیارت ہو گئی، کیا ہوا، بس بات بتائی اور چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ پاک نے دیا کیا ہے، آپ لے کر کے آئے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے 3 تحفے دیے ہیں، ان میں ایک تحفہ 50 نمازوں کا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا تجربہ ہے، میں ہو کر آیا ہوں، اس قوم نے 50 نمازیں نہیں پڑھنی، اللہ پاک سے کام کرا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ مان لیا، واپس گئے، اللہ خدمت میں عرض کیا کہ 50 نمازیں مشکل ہیں، اللہ کچھ کمی فرمائے، 45 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 45 بھی نہیں پڑھیں گے، کچھ کم کرا لیں۔ تو بالآخر 9 چکر لگے اور نمازیں رہ گئیں 5۔ حضرت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا محمد ہمارے ضابطے نہیں بدلتے، ہم نے نمازیں 5 دی ہیں، اجر آپ کو 50 کا دیں گے، یہ امت کو بتا دیں آپ۔ اب مجھے آپ میرے سوال کا جواب دیں، علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس زیادہ ہے یا حضور کے پاس؟ مقام موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ہے یا حضور کا؟ اچھا، حلقہ بڑا موسیٰ علیہ السلام کے حضور کا؟ مشورے کون دے رہا ہے؟ حضور نے مشورے مانا مشورہ نا، نہیں مشورہ مانا تو 50 نمازیں 5 رہ گئی نا، نہ مشورہ مانتے تو پھر آج کتنی پڑھنی پڑتی؟ 50 پڑھنی پڑتی۔ اب سوال یہ ہے کہ مقام حضور کا بڑا ہے، حلقہ حضور کا بڑا ہے اور علم حضور کا بڑا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام مشورے دے رہے ہیں، حضور محسوس بھی نہیں فرما رہے اور مشورہ قبول بھی فرما رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کی بنیاد علم تھا، تجربہ کیا تھا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا تعلق تجربات کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا بڑا عالم کون سا ہے، ہم اس سے مشورہ کریں گے میڈیا کیسے چلنا ہے، انہوں نے کہنا ہے ہی حرام، چلا لو میڈیا۔ اب آپ کا دل چھوٹا ہو جانا، یار میں کیا کروں، بزرگاں نو چھاڑ بھی نہیں سکتے اور بزرگاں دی گل مان بھی نہیں سکتے۔ خیر میں کرک میں تھا تو مجھے علماء کہنے لگے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کی تائید آپ کو حاصل ہے؟ میں نے پھر بڑے ڈانٹ کر کہا، میں نے کہا کبھی آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے پوچھا کہ جو بینکنگ کا کام آپ کرتے ہیں مولانا الیاس گھمن کی تائید آپ کو حاصل ہے؟ کہیں پوچھا آپ نے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں پوچھا؟ تیرے دماغ میں ہے کہ بڑے عالم ہے اور یہ چھوٹا عالم ہے، وہ دارالعلوم کراچی میں دیہات کے اندر رہتا ہے، میں تیرے دماغ کا پابند نہیں ہوں، بینکنگ ان کا نظام ہے، مسلک یہ ان کا فن ہے، مسلک میرا فن ہے، میرے فن پر وہ مجھ سے پوچھے، میں ان سے نہیں پوچھوں گا۔ میں نے کہا میں تو کھلی بات کہہ دوں، آپ اس ناراض ہو جائے راضی ہو جائیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ جامعہ الرشید بیٹھا ہوا تھا، مفتی ابو الوابا صاحب کا کورس تھا، میں نے جامعہ الرشید مدرسین سے کہا، وہ مدرسین کا جو 40 دن کا کورس ہے نا، میں نے اس میں کہا، میں نے کہا رویت ہلال کا مسئلہ ہو تو میں جامعہ الرشید سے پوچھوں، فلکیات کا مسئلہ ہو میں جامعہ الرشید کا مسئلہ پوچھوں، اور جب رد فرقے باطلہ کا مسئلہ ہو تو جامعہ الرشید مجھ سے رجوع کرے، وہ ان کا فن ہے، یہ میرا فن ہے۔ میں آپ کے گھر میں بیٹھ کے بات کہتا ہوں، جب یوں شرع صدر سے بات کریں نا پھر بندے ہلتے ہیں، پھر بندے کامتے ہیں کہ دیکھو اس کے موقع پہ شرع صدر کتنے۔ میں خیر عرض کر رہا تھا، میں اوپر سے کچھ مثالیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے تجربے پر اعتماد فرمایا کہ نہیں؟ اعتماد کیا۔ حضور پاک کے بعد ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں، اور صحابہ میں کس صحابی کی بات؟ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر کی دلیل بھی ٹھیک ہے، عمر کا ذوق بھی ٹھیک ہے۔ میرے ترجمے سمجھے آپ؟ میں جب کراچی جاتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں میرا ترجمہ سمجھے آپ، فن ہم سے سیکھو، مشکل عبارت کو حل کیسے کرنا ہے۔ اے شیخ سلیم اللہ خان صاحب دامت برکات میرا بیان سنا، آپ اس کو نیٹ پہ hanamedia.com یا hanamedia سروسز پہ جو میرے بارے میں علماء کرام کے ہیں نا کمنٹس ہیں، اس پر آپ ذرا دیکھیں۔ شیخ سلیم اللہ صاحب فرمان لگے مغلق اور پیچیدہ عبارت کو اتنا آسان کر کے بیان کرنا، عوام سمجھنے پر آمادہ ہی نہیں مجبور ہو جائیں، یہ مولانا الیاس گھمن کا خاصہ ہے، اور میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی، حضرت شیخ سلیم اللہ خان کی سند ہے۔ اور میں آپ کو کیا پیش کروں، میں ترجمہ بتانے لگا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ،
دلیل کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، ذوق کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا۔ عمر کی دلیل کی بھی مہر ہے، عمر کے ذوق پر بھی مہر ہے، اس کا ذوق بھی ٹھیک ہے، اس کی دلیلیں بھی ٹھیک ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس من اراد ان یسأل عن القرآن فلیأتی ابی بن کعب، جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے نا ابی بن کعب کے پاس جائے۔ ومن اراد ان یسأل عن الفرائض فلیأتی زید بن ثابت، جو میراث کا سمجھنا چاہتا ہے نا زید بن ثابت کے پاس جائے۔ ومن اراد ان یسأل عن الفقہ فلیأتی معاذ بن جبل، اور جو فقہ حاصل کرنا چاہتا ہے معاذ بن جبل کے پاس جائے۔ ومن اراد ان یسأل عن المال فلیاتنی، اور جس پیسوں کی ضرورت ہے میرے پاس آئے، کیونکہ میں تمہارا خلیفہ ہوں، ضرورت ہے میں نے پوری کرنی۔ حضرت عمر نے فرمایا نا اب یہ بات میں کہہ دوں تو آپ نے ناراض ہونا، اس لیے میں نے دلیل میں بات کی ہے کہ میں بلا دلیل نہیں روتا۔ حضرت عمر نے تقسیم کی ہے کہ جو جس فن کا ماہر ہے نا اس کے پاس جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سمجھ آ گئی؟ دو باتیں، تیسری بات سمجھ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی، اور خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں مبارک بکھری پڑی ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ، یہ میں نے کیا دیکھا ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ حضور پاک کا جسم محفوظ بھی ہے، حضور پاک کا جسم زندہ بھی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن سیرین کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے خواب کی تعبیر پوچھو، اور یہ نہ بتانا خواب دیکھنے والا کون ہے۔ الخیرات الحسان میں ہے۔ امام وہ ان کا شاگرد پہنچا، امام ابن سیرین نے فرمایا کہ خواب کس نے دیکھی ہے؟ اس نے کہا دیکھنے والے نے منع کیا کہ میرا نام نہ بتانا۔ وہ فرمانے لگے یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، اب بتاؤ خواب کس نے دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا جی امام ابو حنیفہ نے دیکھی ہے۔ فرمایا ان کو جا کر بتاؤ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو دنیا میں پھیل گئی ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ آپ سے لے گا۔ میرا استدلال کیا ہے؟ یہ خواب تو سارے بیان کرتے ہیں نا، ہمارا استدلال کیا ہے؟ ہمارا استدلال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ بڑے تھے، امام ابن سیرین؟ کون علم میں بڑا تھا؟ وہ بھیجا کس کے پاس؟ کیوں؟ فن ان کا ہے، کیونکہ فن ان کا ہے۔ تو یہ نہیں دیکھتے فن والا چھوٹا یا بڑا، یہ دیکھتے ہیں کہ فن کس کا ہے۔ اب اگر آپ نے بیعت کرنی ہے تو بیعت کیوں کرنی ہے؟ اصلاح کے لیے نا، تزکیہ کے لیے، گناہ چھوٹ جائیں۔ ہمارے ہاں بیعت کا مقصد میرا خیال ہے اگر یہ ہو تو پھر پیر اور ہو، اور یہ مقصد نہ ہو تو پھر پیر اور ہوتا ہے۔ ہم بیعت کیسی کرتے ہیں؟ جو پیر مشہور زیادہ ہو، پیر بہت بڑا ہو۔ یعنی آپ اگر یہاں بھی کوئی پیر صاحب آ جائیں، مجھے تو پیر آپ نہیں سمجھتے، حالانکہ حیران کن بات یہ ہے کہ میں سلسلہ مدنیہ کا بھی خلیفہ ہوں، سلسلہ تھانویہ کا بھی خلیفہ ہوں، اور پاکستان میں شاید ایسا کوئی عالم ہو کہ جس کو دونوں خانقاہوں نے خلافت دی۔ حالانکہ یہ مختار صاحب کا بھی خلیفہ، سید امین شاہ صاحب کا بھی خلیفہ، لیکن کبھی کسی نے کہا پیر طریقت ہے۔ کیوں؟ ہماری جنگ ہے نا، اور جنگ کی وجہ سے میں پیر طریقت کوئی نہیں مانتا۔ ہمارے یہاں پیر کا معنی جو کافر کو کافر بھی نہ کہ، بتی کو بتی بھی نہ کہ، ہمارے پیر سے اتنے نیک ہیں کافر کو بھی کافر نہیں آتے۔ ہمارا چونکہ معیار یہ ہے نا، اس لیے کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں جو بات سمجھانے لگا ہوں، ہمارے شیخ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے ایسے آدمی سے بیعت کرو جس سے آپ کا مزاج ملتا ہے تاکہ استفادہ آسان ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جب آپ نے خون لینا ہو، بلڈ، تو ایسے آدمی سے لیتے ہیں جس سے آپ کا بلڈ گروپ ملتا ہو۔ یہ نہیں دیکھتے جس سے بلڈ گروپ ملا ہے وہ پہلوان ہے یا فقیر ہے، وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ خون ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی اربوں پتی ہو اور وہ کہ جی مجھے خون اس کا دینا جو کم از کم کروڑوں پتی ہو؟ کہتے ہیں یار کسی غریب آدمی کا تو صحت مند ہو، خون اچھا ہو اور مجھ سے ملتا ہو۔ تو پیر ایسے بندے کو بنانا ضروری نہیں جو مشہور ہو، ایسے بندے کو بناؤ جس سے آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے، جو اس فن کا ماہر ہو۔ ہم یہ نہیں دیکھتے فن کا ماہر ہے کہ نہیں، بس ایک معروف پیر آپ کے کورس میں آگے، پتہ چلا پیر صاحب ہے تو چٹا تو ساری بیعت کرا دو، پتہ نہیں دوبارہ ملنا کہ نہیں ملنا، بیعت کرا دو۔ یہ تو ایسے میں گزرتی لڑکی کو دیکھے کہ پتہ نہیں دوبارہ ہونے کے لیے یار میرا نکاح تو پڑھا دیو پھر پتہ نہیں ویکھنی کہ نہیں ویکھنی۔ میں بات سمجھا رہا تھا کہ فن والے آدمی سے فن سیکھو،
فن والے آدمی سے فن سیکھو، پھر بات آپ کو سمجھ آئے گی، وگرنہ سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہم نیچے آتے ہیں، میں اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں ہے چکیرا، بڑا معروف قدیم گاؤں ہے، بہت معروف ہے اور علمی مرکز ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکا آ گیا جھنگ کا، وہ آیا اس مدرسے میں تھا پڑھنے کے لیے، اور ساتھ اس نے ہمارے گاؤں میں جمعہ پڑھانا شروع کیا۔ یہ میری طالب علمی کے دور کی بات ہے، میں چھوٹا سا تھا۔ جیسے طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ یار مجھے کوئی مستر مل جائے، ایک تو مجھے بولنے کا سلیقہ آئے گا، زبان چل پڑے گی، اور دوسرا مجھے کچھ نہ کچھ پیسے دیں گے تو میرا گزارا چل جائے گا، ہر آدمی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لڑکا جھنگ کا تھا، پڑھتا وہاں چکیرا تھا، ہمارے گاؤں میں اس نے خطابت لے لی۔ اس نے پہلا جمعہ ممبر پر بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو کر پڑھایا اور بازو چڑھا کے پڑھایا، بازو چڑھائے جیسے تقریر جھنگ میں ہوتی ہے۔ جب بیان اس کا ختم ہو گیا، نماز ہو گئی، تو ہمارے عزیز ہیں، اب وہ میری بیٹی کے سسر بھی ہیں، پہلے ہمارا رشتہ اور تھا، اب ہمارا یہ رشتہ بھی بن گیا۔ وہ عالم نہیں ہے، اسکول ماسٹر ہیں، قرآن کے حافظ اور بہت زیرک تبلیغی ہے۔ انہوں نے اس کو بلایا، چائے میں پلائی اور کہا عبد الرحمن تو حق نواز نہیں تے اے جھنگ نہیں۔ دیکھیں کیسے دو جملے ہیں، تو حق نواز نہیں تے اے، نہ مولانا حق نواز کو برا کہا، برا کہہ بھی نہیں سکتے، مولانا ہمارے بڑے ہیں، کیسے برا کہہ سکتے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہے بات۔ انہوں نے فرمایا بھی تو حق نواز نہیں، اور یہ کیا مطلب، یہ بیان چک 87 کا نہیں ہے، یہ بیان جھنگ کا ہے، اور یہ تیری زبان کو نہیں سجتا، یہ بیان حق نواز کی زبان کو سجتا۔ اب دیکھیں اس کرسی پر محمد الیاس بیٹھا ہو یا مولانا سمیع الحق صاحب بیٹھو، دونوں میں فرق ہے نا۔ اب جو نصیحت وہ کریں وہ میں کروں تو مجھے زیب نہیں دیتا، جو ہدایات وہ دیں وہ میں دوں تو مجھے زیب نہیں دیتا۔ بندے بندے میں فرق ہوتا ہے، آدمی اپنی اوقات سے بڑھ کے جب کام کرتا ہے تو آپ کا لیڈرشپ کورس ہے، وہ لیڈر کبھی نہیں بنتا، مار کھاتا ہے، لیڈر نہیں بنتا۔ تو یہ جو لیڈر نہیں بننے نا، ان کی بہت ساری وجہ ہیں۔ اب میں اس پر تو گفتگو نہیں کرتا، آپ کے پتہ نہیں فلاں کے لیے کہا، فلاں کے لیے کہا، اس پر میں بات نہیں کرتا۔ میں نے صرف اتنی بات آپ سے گزارش کی ہے، آپ دو باتوں کا خیال کریں۔ نمبر 1 اپنے ہدف کا تعین کریں، نمبر 2 اس ہدف تعین پہنچنے کے لیے شخص واحد کا تعین کریں، اس کے تعین کے لیے اللہ سے استخارہ کریں اور لوگوں سے، دوستوں سے استشارہ کریں۔ جب استخارہ سے بندہ مل جائے نا، پھر اس بندے کو چھوڑے نہیں، اس کو نبی نہ سمجھا، امتی سمجھ کے قبول کرنا۔ یہ میرے جملے نہیں آپ کو سمجھ آئے، نہیں مجھے پتہ نہیں سمجھ آیا اس کا مطلب کیا ہے۔ پچھلے دنوں کچھ میرے جماعت کے ساتھی تھے، نالا ہوئے، الگ ہو گئے۔ اب مجھے ایک ساتھی کہنے لگا جی کیوں الگ ہوئے ہیں؟ میں نے کہا او سمجھتے تھے نبی ہے، ہوں پتہ لگا امتی ہے۔ پہلے سمجھتے تھے نبی ہے، اب ان کو سمجھ آئی امتی ہے۔ کسی نے کہا جی ہم سے 2 لاکھ کھا گیا، پیسہ لیا، دیا نہیں، کھا گیا، پتہ چلے تو امتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے نبی ہے، اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اب پتہ چلا نہیں، اس سے گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو جس کو آپ شخص کو متعین کریں نا، اس کو کیا سمجھنا ہے، نبی یا امتی؟ اس کا معنی کچھ کوتاہیاں اس کے اندر ہوں گی، اور وہ کوتاہیاں آپ نے برداشت کرنی ہے۔ آپ نے جس فن میں لیڈر مانا ہے نا، جب وہ فن نہ ہو تو پھر چھوڑ دینا، اگر وہ فن باقی ہو، کوتاہیاں نظر انداز کرنا، آپ کو فن مل جائے گا۔ محدث بنوری علامہ یوسف رحمہ اللہ فرماتے تھے، جس بکری کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بکری کی مینگنیاں آپ نے اٹھانی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دودھ ہم پئیں اور اس بکری کی مینگنیاں ہمارے ہمسائے اٹھائیں۔ جس کو آپ نے بڑا مانا ہے اس کی خوبیوں سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے، اگر اس میں کچھ کمزوری ہے تو برداشت بھی آپ نے کرنی ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے نا، پھر لڑائیاں ختم ہو جاتی۔ دیکھو میری پورے پاکستان میں کسی سے کوئی لڑائی نہیں، مجھ سے کئیوں کی لڑائی ہے، میری کسی سے لڑائی نہیں۔ کسی کا بائی کارڈ ہے، کوئی کہتا ہے اسٹیج نہیں بلانا، کوئی کہتا ہے گندا ہے، کوئی کہتا ہے پیڑا ہے، میرا کسی سے اختلاف نہیں۔ میرے ساتھی کہتے ہیں فلاں سے اختلاف ہے، میں نے کہا ان کو بھی بلا لو، مجھے بلا لو، اگر وہ انکار کرے تو دیکھو کہ اس کا قصور ہے، میں کروں تو پھر میرا قصور ہے، بلا کے دیکھو۔ یہ کتنا آسان سا نسخہ ہے۔ تو میری گزارش سمجھ گیا، اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بس 2 جملے کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک عربی کا جملہ یاد رکھیں، ایک اردو کا رکھ لیں، دونوں جملے ذہن میں رکھ لیں۔ عربی کا طلباء ہمارے شعر پڑھا کرتے ہیں، اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ کسی شاعر نے کہا تھا ہمارے اسلاف بہت بڑے ہیں،
کبھی مجلس سجانا، اپنے بزرگوں کے تذکرے تو کر، پھر اپنوں کو میں کرتا ہوں، تجھے پتہ چلے کہ بزرگ کس کے بڑے ہیں۔ اور ہم آج عوام کو یہ بات سمجھاتے ہیں، ہمارے بڑے مولانا مدنی تھے، حضرت تھانوی تھے، مفتی کفایت اللہ تھے، فلاں فلاں ہمارے بڑے تھے، شیخ الہند تھے، مولانا نوتوی تھے، دیکھو ہم اولاد کس کے بتاتے ہیں نا، اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع، اگر ان جیسے کسی کی بات بزرگ ہیں تو لائیں۔ میں اس سے اگلا جملہ کہتا ہوں، کیونکہ آپ نے لیڈر بننا ہے، صرف لیڈروں کو سننا نہیں ہے۔ یہ جو کورس ہے آپ کو لیڈر سنانے کے لیے، لیڈر بنانے کے لیے، تو یہ شعر ہے لیڈر سنانے کے لیے، اور اب میں نے آپ کو شعر سنا لیڈر بنانے کے لیے۔ وہ شعر کیا ہے؟ لیس الفتى من یقول کان ابی الفتى من یقول ہا انذا، لیس الفتى من یقول کان ابی الفتى من یقول ہا انا ذا، پہلوان وہ نہیں جو کہ میرا دادا پہلوان تھا، پہلوان وہ جو کہتا ہے مجھ سے کشتی کرو، مجھ سے، میں پہلوان ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ نہیں کہ ہمارے کابر بڑے تھے، وہ تو بڑے تھے ہی، بھئی تو بتا نا تو نے کیا کیا۔ بڑوں کا نام لے کر مال نہ کھاتے رہو، بڑوں کا کام بھی کرو، بڑوں کا نام لے کر درسگاہ نہ سجاؤ، بڑوں والا کام بھی کرو، جو بڑوں کی وراثت ہے اس کو لے کر دنیا میں چلو، پھر یہ دنیا تمہاری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک جملہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، اس مصنف کا نام اس لیے میں نے لیتا کہ مصنف ٹھیک نہیں تھا، تو میں اس کا تعارف آپ کو نہیں کرانا چاہتا، چونکہ جملہ اچھا تھا اس لیے میں جملہ بتا دیتا ہوں۔ یہ ہمارا ذوق ہے، آپ اس کو غلط کہیں، ٹھیک ہے ہمارا ذوق ہے، ہم حوالہ کتاب کا دیتے ہیں جب بندہ ٹھیک ہو، بندہ ٹھیک نہ ہونا ہم کہتے ہیں بھی جملہ ٹھیک ہے بس وہ سن لیں۔ ہم تعارف باطل کا نہیں کراتے اپنی درسگاہوں میں، ہمارے حضرات کا تعارف مزاج ہے، بعض باطل کا پورا تعارف کراتے ہیں پھر اس کا جملہ سناتے ہیں، تو لڑکوں کے ذہن میں خواہ مخواہ کچھ اس کی عقیدت آ جاتی ہے، یار میں نے پڑھا تو صحیح نہ، وہ پڑھا تو صحیح، آپ سے رابطہ تو کرے گا نہیں اور خود کھسک جائے گا۔ ان کا جملہ کیا ہے؟ بڑا پیارا جملہ ہے، انہوں نے جملہ لکھا اپنی کتاب میں، کہتا ہے قیادت کی کثرت نے قیادت کا فقدان پیدا کر دیا، قیادت کی کثرت نے قیادت کا، لیڈر اتنے زیادہ ہو گئے کہ لیڈر نظر ہی نہیں آتا۔ جب لیڈر اتنے زیادہ، ہر بندہ کہتا ہے نا میں لیڈر، اب لیڈر نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے خلاصہ اپنے درس کا پھر پیش کر دیتا ہوں، بعض یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 ہدف کا تعین کریں، نمبر 2 اس ہدف کے تعین جب آپ کر لیں سوچ سمجھ کے، اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے بندے کا تعین کریں، اور اس کے تعین کے لیے اللہ سے استخارہ کریں اور اپنے دوستوں سے استشارہ کریں۔ جب وہ مل جائے نا پھر اس کو چھوڑیں نہ، اس کی چھوٹی موٹی کمزوری آ جائے وہ کمزوری دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس لیڈر کو چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں تھوڑے وقت میں آپ کتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ مخالف میڈیا کے، میڈیا سے مراد یہ جو تصاویر والا میڈیا، دوسرے میڈیا کے مخالف نہیں ہیں، کچھ حق میں ہیں کچھ مخالف ہیں۔ میں نے عرض کیا نا بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں، میں اس کو سمیٹ کے پھر روکتا ہوں۔ ایک اچھی طرح بات سمجھیں، اگر آپ ان کے جن کا ذہن یہ نہیں، آپ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اب دیکھو مجھے خلافت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو پتہ ہی ہے، اب حضرت کی خانقاہ اس تصاویر کی کتنی سخت خلاف ہے آپ جانتے ہی ہیں، کتنے سخت ہمارے مخالف تھے حضرت، آپ تصور نہیں کر سکتے، ٹی وی کے، ویڈیو کے، نیٹ کے اتنے مخالف تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو آلہ ہے، اس آلے کو غلط استعمال کریے، ٹھیک کریں۔ اب حضرت کا ذوق تھا نا، فرمانے لگے ایسے ہی ہے کہ جس چمچ سے کوئی آدمی پخانا کھائے آپ اس چمچ کو دھو کر اسے چاول کھا لیں تو آپ کھا لیں گے؟ بندہ کہتا نہیں، تو نے فرمایا جس میں فلمیں آتی ہیں اب اس سے قرآن استعمال کریں، اس کی مثال ایسی ہے۔ حضرت کا ذوق تھا یہ، یعنی اتنے شدید مخالف تھے۔ اور حضرت کے خلفاء میں سے یہ واحد خلیفہ آپ کو نظر آئے گا جس کی پگڑی بھی طالبان والی ہے اور جس نے ویڈیو کبھی بھی نہیں چھوڑی، نہ حضرت کی زندگی میں نہ حضرت کی زندگی کے بعد۔ اور اس قدر میں نے کام کیا ہے کہ میرے بارے میں طوفان مچا، خلافت طلب ہو گئی ہے، خانقاہ سے نکال دی ہے، اور آپ حیران ہو گئے اتنا بڑا ایک ہمارے دنیا کا شخص ہے صافی، جس نے اپنے رسالے میں لکھا کہ موصوف کے ان کرتوتوں سے حکیم صاحب نے خلافت سلب کر لی ہے، یہ لکھ دیا، رسالے میں چھپ گیا، اور ہمارے دوستوں نے اس کو تقسیم کر دیا۔ اور جب حضرت کے جانے کے بعد حضرت کی سوانح چھپی ہے، اس میں 1000 خلفاء کا نام ہے، جس میں 18واں نام میرا ہے۔ کام خالص اللہ کے لیے کریں۔ جب آپ نے کام کرنا ہے نا تو آپ کے ارد گرد جتھا آنا ہے، اس جتھے سے متاثر نہ ہونا، آپ کا حلقہ بننا ہے، اس حلقے سے متاثر نہ ہونا۔
آپ لیڈر بن گئے تو لیڈرشپ پہ ناز نہ کرنا، خالص اللہ کے لیے کرنا، پھر آپ کام کرنے کا لطف دیکھنا، کبھی جتھا بڑھ جائے گا، کبھی کم ہوگا، کبھی استقبال ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، کبھی آپ کو لاکھ لوگ اٹھائیں گے، کبھی وضو کی لوٹا خود اٹھانا پڑے گا، یہ ذہن بنا کے رکھیں، پھر آپ کام دیکھیں۔ اصحاب پیغمبر کا مزاج تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اعمقہم علما واقلہم تکلفا، صحابہ کا علم گہرا ہوتا تھا اور مزاج میں بے تکلفی ہوتی تھی۔ آپ ایسے لیڈر بنیں، ایسے لیڈر بنیں، ٹوپی سیٹ کی جا رہی ہے، باسکٹ سیٹ کی جا رہی ہے، بن پھب کے جا رہے ہیں اور علم نام کی چیز نہیں ہے۔ اب اس لیڈرشپ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مزاج میں بے تکلفی پیدا کریں، علوم میں گہرائی پیدا کریں، پھر پوری دنیا آپ کی ہے، پوری دنیا آپ کی ہے، بس آپ کو چھیڑ کوئی نہیں سکتا۔ جگر الہ آبادی حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بنے، شاعر تھے، انہوں نے ایک بڑا عجیب شعر کہا، بہت عجیب۔ حضرت تھانوی کو دیکھا نا، پھر وہ توبہ کی، بدل گئے۔ اب پہلے جگر شرابی مشہور تھا، اب جگر اللہ والا مشہور ہو گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کو دولت کیسے ملی؟ پہلے گندے لوگ تھے، اب لوگ آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ تو جگر الہ آبادی نے بڑی عجیب بات کی تھی، اس نے کہا بس میرا کمال عشق اتنا ہے اے جگر، بس میرا کمال عشق اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ خدا کی قسم اللہ کو دل میں بسا لو، پوری دنیا آپ، یہ میں کیسے آپ کو بتاؤں، آپ جیل میں ہوں گے نا پھر بھی شیروں کی طرح چلیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ سٹیج پر ہوں گے تو بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے، اپنے اور غیروں کے مجمع میں آپ کے سامنے کچھ ٹھہر نہیں سکتا، بس کام اللہ کے لیے، اللہ مدد فرماتے ہیں۔ اللہ اخلاص کے ساتھ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو توفیق عطا فرمائے۔